محترم ناظرین، دینی معلومات چینل کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شبیر اظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں دینی معلومات چینل، جس میں ہم پیش کریں گے رمضان اور روزے سے متعلق مختلف احکام اور مسائل۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ روزے کی تاریخ، روزہ کب فرض ہوا اور روزے کے جسمانی اور روحانی فائدے اور بہت کچھ۔ تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کو بھی شیئر کریں اور اچھی کمنٹ ضرور کریں۔ آپ سب کو میری طرف سے رمضان مبارک۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلی امتوں کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، اس توقع پر کہ تم روزے کی بدولت آہستہ آہستہ متقی اور نیک بن جاؤ۔ لفظ صیام کی تحقیق۔ عربی میں روزے کو صوم کہتے ہیں اور صوم کی تحقیق کیا ہے؟ لفظ صیام کے لغوی معنی ڈکشنری کے حساب سے کسی کام سے باز رہنا، دور رہنا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص بولنے یا کھانے سے باز رہے، رکا رہے یا بولنا اور کھانا پینا چھوڑ دے تو اسے لغت میں ڈکشنری میں صائم کہتے ہیں۔ اس کی مثال قرآن کریم میں انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ سے صوم کی منت مانی ہے، یعنی خاموش رہنے اور بات نہ کرنے کی منت مانی ہے۔ اور اسلام میں، شریعت میں الصوم یا روزہ یہ ہے کہ آدمی صبح صادق سے سورج غروب ہونے تک، سورج ڈوبنے تک کھانے پینے اور شہوت نفسانی کے پورا کرنے سے روزے کی نیت کے ساتھ رکا رہے، روزے کی نیت کر کے رکا رہے، اور دن کی میعاد صبح صادق کے ظاہر ہو جانے سے آفتاب کے غروب ہونے تک ہے، یعنی دن کی شروعات صبح صادق کے ظاہر ہونے سے سورج کے ڈوبنے تک کو کہتے ہیں۔ اور جس نے اتنا کر لیا اس کا روزہ ہو گیا اور گویا روزے کا جسم بن گیا۔ اب جس طرح جسم کی صحت اور تندرستی کے لیے انسان بہت سی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، اسی طرح روزے کے اندر بھی کچھ پرہیز ہے۔ رمضان کا روزہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، جس کے بغیر آدمی ادھورا مسلمان رہتا ہے۔ رمضان کا روزہ ہر مسلمان عقل مند بالغ مرد اور عورت پر جس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو فرض عین ہے۔ جب تک کوئی عذر نہ ہو روزہ چھوڑنا درست نہیں، اور اگر روزے کی منت نظر کرے تو وہ روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ قضا اور کفارے کے روزے بھی فرض ہیں، اس کے علاوہ سب روزے نفل ہیں، جنہیں رکھیں تو ثواب ہے، نہ رکھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ عید اور بقرعید کے دن اور بقرعید کے بعد 3 دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ روزے کی تاریخ۔ روزے کی شروعات اور ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے ہو گئی تھی۔ چنانچہ روایات و واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے دور میں ایام بیض یعنی ہر چاند مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے فرض تھے۔ یہودی اور عیسائی بھی روزے رکھتے تھے۔ یونانیوں کے یہاں بھی روزے کا وجود ملتا ہے۔ ہندو دھرم بدھ مذہب میں بھی برت مذہب کا رکن ہے۔
اور پارسیوں کے یہاں بھی روزے کو بہترین عبادت سمجھا گیا ہے۔ الغرض دنیا کے تمام مذہبوں میں روزے کی فضیلت اور اہمیت پائی جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر قوم اور ملت میں روزے کا وجود اور ثبوت کسی نہ کسی شکل میں ملتا ہے۔ روزہ کب فرض ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد 13 سال تک مکہ ہی میں لوگوں کو خدا تعالیٰ کا حکم اور پیغام سناتے اور تبلیغ کرتے رہے، اور بہت زمانے تک سوائے ایمان لانے کے اور بت پرستی چھوڑنے کے علاوہ کوئی دوسرا حکم نہ تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے احکام آنے شروع ہوئے۔ اسلام کے ارکان میں سب سے پہلے نماز فرض ہوئی۔ پھر مکہ سے ہجرت فرمانے کے بعد جب آپ علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو وہاں بہت سے احکامات آنا شروع ہوئے، انہیں میں سے ایک حکم روزے کا بھی تھا۔ روزے کی تکلیف چونکہ انسان پر بہت شاق گزرتی ہے، بھاری گزرتی ہے، اس لیے اس کو فرضیت میں تیسرا درجہ دیا گیا۔ اسلام نے احکام کی فرضیت میں یہ طریقہ اختیار کیا کہ پہلے نماز جو ذرا ہلکی عبادت ہے اس کو فرض کیا، اس کے بعد زکوٰۃ کو، اور زکوٰۃ کے بعد روزے کو۔ سب سے پہلے عاشوراء یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ فرض تھا، اس کے بعد رمضان شریف کے روزوں کا حکم ہوا، اور عاشوراء کی فرضیت اس کا فرض ہونا ختم ہو گیا۔ روزے کے اندر شروع میں اتنی سہولت اور رعایت تھی کہ جس کا جی چاہے روزہ رکھ لے، اور چاہے ایک روزے کے بدلے کسی غریب کو ایک دن کا کھانا کھلا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی کمزوریوں پر نظر فرماتے ہوئے آہستہ آہستہ روزوں کی عادت ڈلوائی۔ پھر جب کچھ زمانہ گزر گیا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کی کچھ عادت سی ہو گئی تو معذور اور بیمار لوگوں کے سوا باقی تمام لوگوں کے حق میں یہ اختیار ختم کر دیا گیا، اور ہجرت سے 1.5 سال بعد یعنی مدینہ آنے کے 1.5 سال بعد 10 شعبان سن 2 ہجری کو مدینہ منورہ میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ رمضان کے روزوں کا فرض ہونے کا حکم نازل ہوا، اور ان کے علاوہ کوئی روزہ فرض نہ رہا۔ اس کا فرض ہونا کتاب و سنت یعنی قرآن حدیث اور اجماع صحابہ امت سے فرض ثابت ہے۔ کتاب الفقہ علی المذاہب الاربع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 882 و جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 875 872 سے 875۔ روزے کا فلسفہ یعنی روزے کا لاجک، روزہ رکھنے کا لاجک کیا ہے؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یعنی جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے ان تمام میں سب سے زیادہ عزت اور احترام والی مخلوق انسان ہے، اور اس کی رفعت، بلندی اور عظمت اور احترام، تسلط اور اقتدار کے طاقت کے آگے تمام کائنات سرنگوں ہے۔ لیکن یہ بات بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ انسان کو یہ مقام و مرتبہ کیوں ملا اور اس کا سبب کیا ہے۔ انسان کا شرف و احترام عزت اس بات میں ہے کہ وہ نفس سرکش کو یعنی اپنے سرکش نفس کو قابو میں لا کر، کنٹرول میں لا کر، اپنی خواہشات پر غالب آ کر بندے ہونے کے فرائض کو بجا لائے اور اپنے پیدا کیے جانے کے مقصد کو پورا کرے۔ معرفت الہی اور رضائے خداوندی کی تلاش میں اور جستجو اس کا مقدم اور سب سے اہم فریضہ ہے۔ اگر ایک انسان اپنے اس فرض عبدیت سے غافل اور ناآشنا ہے تو وہ ہے اس چیز کو اللہ نے اس طور پر بیان فرمایا، قد افلح من تزکا، یعنی جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا اس نے نجات پائی، اور جس نے ایسا نہ کیا اس نے اپنے آپ کو تباہ کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریف اور معزز اور سعادت مند نیک انسان وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو حاصل کر لے، کنٹرول حاصل کر لے اور اسے پاکیزہ بنائے،
اور نفس کو قابو میں کرنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ نفس کو تمام شہوتوں اور لذتوں سے روکا جائے، کیونکہ جب سرکش گھوڑے کو دانہ گھاس نہ ملے تو وہ تابع ہو جاتا ہے، اسی طرح نفس کی سرکشی بھی دور ہوتی ہے۔ دوسری، اس پر عبادت کا بہت سا بوجھ لاد دیا جائے، جس طرح جانور کو دانہ گھاس کم ملے اور اس پر بہت سارا بوجھ لاد دیا جائے وہ نرم ہو جاتا ہے، یہی حال ہمارے نفس کا ہے۔ تیسری چیز، ہر وقت خدا تعالیٰ سے مدد چاہے، تعاون مانگتے رہیں۔ ذرا غور تو فرمائیں، یہی 3 باتیں روزے میں بھی بالکل پائی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفس کی طاقت کو توڑنے کے لیے اور اپنی تمام طاقتوں کو اعتدال میں، بیلنس میں رکھنے کے لیے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم ہوا ہے۔ ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ مصیبت زدہ انسان ہی کسی کی پریشانی اور دکھ کا صحیح احساس کر سکتا ہے، اور روزے سے یہ بات پائی جاتی ہے کہ بڑے بڑے سرمایہ دار دولت مند کو جب ایک بار بھوک پیاس کا ذائقہ روزہ رکھنے کی وجہ سے چکھنے کا موقع ملتا ہے، اور جب اپنے ننھے معصوم بچوں کے روزہ رکھنے کے موقع پر ان کی حالت دیکھتا ہے تو اس کو غریب لوگوں کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے، اور یہ جذبہ بھی دل میں ابھرنے لگتا ہے۔ ان بیچارے غریب بھوکے پیاسے لوگوں کی صدقہ و خیرات سے مدد کرنی چاہیے۔ دولت مند خوشحال لوگوں کو اگر روزے میں بھوک پیاس کی تکلیف نہ برداشت کرنی پڑتی، ساری عمر گزرنے پر بھی بھوک پیاس کا احساس نہ ہوتا، اور اگر کوئی بھوکا ضرورت مند اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا اور اپنی تکلیف پریشانی کا اظہار کر کے کچھ طلب کرتا، تو چونکہ دولت مند کو فاقے کی تکلیف معلوم ہی نہیں، اس لیے وہ اس پر رحم کیسے کھاتا، برخلاف روزہ رکھنے کے کہ اس کی وجہ سے غریبوں، محتاجوں اور یتیموں کی دستگیری اور ان کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ ہمدردی اور ایثار قربانی جیسی خوبیوں کا وجود عمل میں آتا ہے۔ روزے کے جسمانی اور روحانی فائدے۔ اگر دنیاوی اور جسمانی اعتبار سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ روزہ مسلمانوں کو چست اور چالاک، صبر کرنے والا، شاکر شکر کرنے والا، ایک دوسرے کے لیے ہمدرد، غم گسار اور ایک مضبوط منتظم انتظام کرنے والا قوم بنانے میں بہترین ذریعہ ہے۔ اگر روزے کی حقیقت کو مد نظر رکھ کر پابندی اور خلوص دل کے ساتھ روزہ رکھیں تو حرص، لالچ اور شکم پروری، پیٹ بھرنے کا مادہ ان میں سے بالکل چلا جائے اور انسانی لباس میں فرشتے نظر آئیں۔ اس کے ذریعے نظم و ضبط کی وہ طاقت قوت حاصل ہو کہ دنیا کی تمام طاقتیں ان کے سامنے جھک جائیں۔ میڈیکل کی روح سے روزہ جسمانی صحت اور تندرستی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اس لیے کہ 11 مہینے تک جو خراب اور فاسد رطوبتیں اور چیزیں جسم میں جمع ہوتی ہیں وہ 1 مہینے کے روزے سے سب خشک ہو جاتی ہیں، صحت اور تندرستی میں نمایاں ترقی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ روزے میں اور بہت سے جسمانی اور مادی یعنی دنیاوی فائدے ہیں۔ جہاں تک روحانی فائدے کا تعلق ہے تو وہ بھی بے شمار اور ان گنت ہے۔ مثلاً فرشتے کھانے پینے اور جماع کرنے سے پاک ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ بھی ان خواہشات سے پاک منزہ ہے۔ اس لیے روزہ رکھنے سے انسان تھوڑی ہی دیر کے لیے ہی صحیح اس فرشتے والی صفت میں نظر آتا ہے، اور اس وقت تخلقوا باخلاق اللہ کا بھی ایک نمونہ ظاہر ہوتا ہے۔ روزے سے اخلاق اور روحانیت کی قوتیں پیدا ہوتی ہے،
دل دماغ روشن ہو جاتے ہیں، بھوک پیاس کی تکلیف گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، اور انسان نفس کو کنٹرول کرنے کے اعتبار سے مکمل انسان بن جاتا ہے۔ روزے سے مزاج میں عاجزی اور انکساری آ جاتی ہے، تواضع آ جاتا ہے، بھوک کی مصیبت اور تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کی مصیبت اور تکلیف کا اندازہ کر کے مدد کرنے کا جذبہ اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ روزے دار ہر وقت اللہ کی عبادت میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ جب روزے دار کو بھوک پیاس لگتی ہے اور اس کا دل کھانے پینے کا تقاضا کرتا ہے، اس کا دل برابر شام تک یہی کہتا رہتا ہے کہ نہیں، ابھی اللہ کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا دل ہمت اور استقلال کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہی سب عبادتوں کی جان ہے۔ الغرض روزہ ایک بڑی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ روزے کی فضیلت، فضائل کی کتابوں میں اس کا مفصل بیان آیا ہے۔ ہم یہاں کچھ احادیث پیش کرنے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے صرف اور صرف اللہ کے لیے سمجھ کر رکھے، ثواب کی امید سے رکھے، اس کے سب اگلے پچھلے گناہ صغیرہ بخش دیے جائیں گے۔ صرف گناہ صغیرہ بخش دیے جائیں گے، گناہ کبیرہ تو بنا توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ قیامت کے دن روزے کا بے حد ثواب ملے گا۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ روزے داروں کے لیے قیامت کے دن عرش کے نیچے دسترخوان چنا جائے گا، اور وہ لوگ اس میں بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، اور سب لوگ ابھی حساب ہی میں پھنسے ہوں گے۔ اس پر وہ لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ کیسے ہیں کہ کھا پی رہے ہیں، اور ہم ابھی حساب ہی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کو جواب ملے گا کہ یہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے اور تم لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ روزے کی نسبت اللہ تعالیٰ کا قانون ان تمام عبادتوں سے الگ تھلگ ہے، کیونکہ تمام عبادتوں کا ثواب فرشتوں کے ذریعے 10 سے 700 گنا تک دلوایا جائے گا، لیکن روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود دیتا ہوں، فرشتوں کا بھی واسطہ نہ ہوگا۔ اس سے زیادہ روزے داروں کے لیے اور کیا خوشی کی بات ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی عبادتوں کا بدلہ اپنے مالک کے مبارک ہاتھوں سے پائیں گے، کسی غیر کو دخل تک نہ ہوگا۔ دنیاوی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز سرکاری افسروں کے ذریعے تقسیم کرائی جائے، اس میں اور بادشاہ یا وزیر اعظم کے ہاتھ سے دی ہوئی چیز میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ قیامت کے دن اس ہولناک، خطرناک، خوفناک وقت میں جبکہ عوام تو عوام بلکہ انبیاء اور اولیاء تک خدا کی عظمت جلال سے سہمے ہوئے ہوں گے، فرشتے کانپ رہے ہوں گے، اور خدا کی مخلوق اپنے گناہوں کی وجہ سے سخت پسینے میں ہوں گے، کوئی گھٹنے تک، کوئی پورے کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور یہ سورج جس کی تپش آج اتنی دور سے پریشان کیے دیتی ہے، اس دن بالکل سروں کے اوپر کھڑا ہوا دماغ کھولا رہا ہوگا۔ ایسے نازک وقت میں خدا پاک کا خود اپنا کلام کسی کی شفاعت کرے اور روزے جیسا مبارک عمل کسی بندے کو بخشوا دے، تو ایسے میں جبکہ ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا ہی بہت ہے کہ سفارشوں کا مل جانا کس قدر قیمتی نعمت ہوگا۔
ان حدیث کے پڑھنے اور سننے کے باوجود بھی روزہ رکھنے کا شوق اور جوش خدا نخواستہ اگر پیدا نہ ہوا تو یقیناً وہ دل پتھر سے زیادہ سخت اور گناہوں کی کثرت سے بالکل زنگ آلود ہے۔ اس کو سچے دل سے توبہ کرنے چاہیے۔ امید ہے کہ خدائے تعالی ہم سب کے گناہ بخش دے اور ہمارے دلوں کو سختی سے نرمی میں بدل دے۔